اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عادیات مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف علماء کا، بعض نے اسے مکی لکھا ہے اور بعض نے مدنی لکھا ہے۔ سورہ کا مضمون تو تقریباً وہی ہے جو پچھلی سورہ آخرت کے بارے میں انسان کو پہلے 4 باتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور چاروں باتیں جو ہیں وہ گھوڑے سے متعلق ہیں، اور گھوڑے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان ناشکرا ہے، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطری کمزوریاں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فطری کمزوریاں رکھی ہیں انسان میں، اللہ ان سے پوری طرح واقف ہیں اور پوری طرح جانتے ہیں، لیکن وہ کمزوریاں انسان کی مستقل کمزوریاں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ان کمزوریوں کا علاج ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس واعظ اور نصیحت کی کتاب بھی آئی ہے، اور وہ کتاب جس میں تمہارے سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، تمہارے سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہ کتاب ہے یہ۔ جس کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اے انسان تو بڑا کمزور ہے، اپنے ایمان میں بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، اور پھر کہیں فرمایا کہ ظلوماً ظالم بھی ہے تو، جہولاً جاہل بھی ہے، اور دوسری بے شمار ان الانسان لیطغی، انسان سرکش بھی ہو جاتا ہے، الہاکم لہو، لب میں تم لگ جاتے ہو۔ یہ ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اے انسان یہ بیماریاں ہیں تمہارے اندر، ہم نے رکھی ہیں، یہ بیماریاں تمہیں لگ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ان بیماریوں کا علاج بھی بتا دیا، فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں بیماری کا یہ علاج ہے، فلاں بیماری کا یہ علاج۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی بیماری کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور بیماری کا ذکر فرمانے کے ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ لکنود، اے انسان تو ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے
مزاج میں یا فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان ناشکراپن کرتا ہے. لیکن ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ بیماریاں تو واقعی فطری طور پہ یا قدرتی طور پہ ہم نے انسان میں رکھی ہیں، لیکن جو آدمی کوشش کرے گا، علاج کرے گا، وہ درست ہو جائے گا. یہ مستقل بیماریاں نہیں ہیں، لیکن ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، جیسے کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا یا کینسر ہو گیا یا اور کوئی بیماری لگ گئی، اب یہ بیماریاں ان کا علاج بھی موجود ہے، لیکن علاج جو ہے وہ پوری پابندی کے ساتھ جیسا ڈاکٹر بتائے گا ویسا علاج کیا جائے گا تو آرام آئے گا. اپنی مرضی انسان کرے گا، علاج آرام نہیں آئے گا. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بتائیں، ان کا علاج بھی بتایا اور ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی، قد افلح من زکاہا، کہ جو کوشش کرے گا اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ان بیماریوں سے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ناکام نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی انسان ان بیماریوں کو پالتا رہے گا، علاج نہیں کرے گا، وہ علاج جو اللہ نے بتایا ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تمہاری سینے کی بیماریوں کا علاج ہے. اس قرآن سے اگر علاج نہیں کرو گے اور اپنی بیماریوں کو پالتے رہو گے تو یہ قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، قبر میں پہنچا کے چھوڑیں گی یہ بیماریاں. اس کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی انسان کی کسی بیماری کا ذکر فرمایا کہ یہ بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے، اس کا اللہ نے وہاں ساتھ ہی علاج بھی فرمایا ہے کہ اس کا علاج اگر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تھوڑی تمہیں زکاہا، اس کے لیے تزکیہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. اور اگر یہ محنت اور مشقت نہیں کرتے، اس کا علاج نہیں کرتے، قد خاب من دساہا، اس کو بے لگام چھوڑ دو، برباد کر دے گی تمہیں. بیماری جو لگی ہے یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والی، برباد کر کے چھوڑے گی، تمہیں قبر میں پہنچا کے چھوڑے گی. یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماریاں ہیں روحانی. روح کی بیماریاں جو ہیں یہ جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ مہلک ہیں. اگر علاج نہیں کرو گے تو یہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، ہلاک کر دے گی، برباد کر دیں گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی بیماری کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا. عادیات کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے اور صیغہ جمع مؤنث کا. عادیٌ اس کا اسم فاعل ہے اور وہ مذکر کا صیغہ ہے. عادیٌ کہتے ہیں دوڑنے والے کو، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قتال کے لیے جو دوڑنا ہے اس کے لیے عادیٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عادیۃ، عادیتان، عادیات جمع مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے عادیات، دوڑنے والیاں. لیکن آگے لفظ کیا ہے؟ دبہن. دبہن جب گھوڑا بھاگ بھاگ کے اس کے سینے سے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے اس کو دبہن کہتے ہیں. مصدر ہے دبہن. فرمایا کہ قسم ہے گھوڑے کی جب وہ بھاگتے ہیں اور ہانپنے کی آواز نکالتے ہیں، یا قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی. اب عادیات مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ جی غیر عاقل کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، کہ گھوڑوں کی نوع جو ہے، گھوڑوں کی قسم جو ہے، گھوڑوں کی جماعت جو ہے، اس کی قسم جو دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں، ہانپنے والے گھوڑوں کی قسم. آگے فرمایا فالموریات قدحا. یہ بھی دو لفظ ہے. موریات اسم فاعل ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے. موریتن اس کا واحد ہوگا، موریاتن اس کا جمع ہے. موریا کہتے ہیں اپنے وہ گھوڑا جو اپنے سموں کو پتھر پہ مار کے چنگاری پیدا کرتا ہے، وہ ہے موریا. اور قدحن اس کا معنی بھی یہی ہے، پتھر کے اوپر پتھر کو مارا جائے تو جو چنگارا نکلتا ہے اس کو قدحن کہتے ہیں. اور
دوبارہ وہی اسی معنی کا لفظ لانا مصدر کے انداز میں، اس میں بہت زور اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ قسم ہے اپنے سموں سے چنگارے نکالنے والوں کی جب وہ بھاگ رہے ہوں۔ قدحن چنگارے نکالنا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ اس تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں جس طرح دوڑنے کا حق ہے، کہ یوں دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے اس طرح کے چنگارے نکلتے ہیں جس طرح پتھر کے اوپر پتھر مار کے چنگارے نکالے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہاں بھی حقیقت میں پہلے دبہن کا لفظ استعمال کر کے اس میں بھی گھوڑوں کا جو تیز بھاگنا اور انسان کی خدمت پہ معمور رہنا اور انسان کی خدمت کے لیے ہر وقت مستعد رہنا، اور جیسا کام انسان گھوڑوں سے لینا چاہے اس کام کے لیے اس کا تیار رہنا، یہ اس کا مطلوب ہے بار بار وہ لفظ لانے میں۔ اور پھر آگے فرمایا فالمغیرات صبحن، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے غارت گری کا۔ غارت کا معنی حملہ آور ہونا، مغیرات یہ بھی وہی اسم فاعل ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے مغیرات، کیا معنی ہوگا؟ حملہ کرنے والے، حملہ کرنے والوں کی جماعت، مراد وہی گھوڑے ہیں۔ صبح کے وقت عربوں میں یہی قاعدہ تھا کہ رات کو سفر کرتے اور صبح جب روشن ہونے لگتی تو اس وقت بستی پہ یا اپنے دشمن پہ حملہ کرتے، اور ظاہر ہے کہ حملہ کرنے کے لیے گھوڑے ہی استعمال کرتے تھے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی یہ ساری خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ انسان کے حکم کے اوپر کس طرح وہ مستعد رہتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا انسان کے لیے گھوڑے کو، اور کس طرح انسان کے تابع اور فرمان رہتا ہے گھوڑا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثرنا کون سا فعل ہے؟ اثرنا ماضی ہے، صیغہ جمع اثرنا، اثرا، اثرا، اثرو، اثرت، اثرتا، اثرنا کون سا صیغہ ہوا؟ جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اثرنا۔ وہاں اسم فاعل کے وزن پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے میں بات ارشاد فرمائی ہے فَأَثَرْنَا، اور معنی تو یہ ہے انہوں نے گرد اڑائی۔ فَأَثَرْنَا، اور وہ گھوڑے گرد اڑاتے ہیں، نَقْعًا، نقن کا معنی بھی غبار اڑانا ہے، اس طرح گرد اڑاتے ہیں جس طرح گرد اڑانے کا حق ہے۔ اور گرد کب اڑتی ہے؟ جب گھوڑا بڑی تیزی سے بھاگتا ہے، خاص طور پہ صبح کا وقت تو ٹھنڈا ہوتا ہے، شبنم ہوتی ہے اور مٹی یا ریت یا گرد و غبار بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے حوالے سے اللہ کا یہ فرمانا کہ صبح کے وقت، ٹھنڈک کے وقت، شبنم کے وقت بھی گھوڑے جو ہیں وہ اس تیزی سے بھاگتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کے سموں سے گرد و غبار اڑتا ہے۔ آگے پھر فرمایا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، وسطنا کون سا فعل ہے؟ یہاں بھی ماضی کے فعل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے فَوَسَطْنَا، اور پھر وہ وسط میں پہنچ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں۔ گھوڑے بالکل خطرہ محسوس نہیں کرتے، انسان جدھر بھی اس کو لے کے جانا چاہتا ہے، جس بھی دشمن کی طرف لے جانا چاہتا ہے، خواہ وہاں پہ کتنا بڑا لاؤ لشکر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جھمکٹا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہجوم کیوں نہ ہو، فوسطنا، گھس جاتے ہیں، جمع اس جمعیت میں یا اس لشکر میں، جمع کا معنی لشکر،
دشمن کا لشکر جو ہے اس میں گھس جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان گھوڑوں کی کہ یہ بات ایسی ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، جس کے لیے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھوڑا جانور ہم نے پیدا کیا ہے اور وہ تمہارا کتنا وفادار ہے. اور انسان کتنے احسان کرتا ہے گھوڑے پہ. گھوڑے پہ انسان کے کتنے احسان ہیں. اگر انسان گھوڑا خریدتا ہے، اس کا معاوضہ دیتا ہے، تو معاوضہ وہ گھوڑا اپنی ضرورت کے لیے خرید رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ احسان نہیں کر رہا. اس کی اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوگی تبھی خریدے گا، گھوڑے پہ کوئی احسان نہیں ہے. اور اگر انسان گھوڑے کو چارہ دیتا ہے تو وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے دیتا ہے کہ گھوڑے کو چارہ دے گا تو اس سے کام لے گا. اگر کوئی اور اس کو استبل بناتا ہے، اس کے لیے اس کا گوبر صاف کرتا ہے یا اس کی مالش کرتا ہے، اس کی کوئی اور خدمت کرتا ہے گھوڑے کی، تو گھوڑے پہ کوئی احسان نہیں ہے. جتنی گھوڑے کی خدمت کرے گا گھوڑا اتنا زیادہ قوی ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا ہی زیادہ اچھا اس کے کام آئے گا. گھوڑا انکار تو نہیں کرے گا کہ اب تو میں لیتغا ہو گیا ہوں، میں اب تم سے زیادہ قوی ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، تمہاری بات نہیں مانتا، سرکش ہو جائے. سرکش تو نہیں ہوتا. انسان اس کو لگام پہناتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. اپنی ضرورت کے مطابق انسان اس پہ خرچ کرتا ہے، کوئی اس پہ احسان نہیں کرتا. لیکن اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی اطاعت کی، اس کی وفاداری کی، اس کی نمک حلالی کی، اس کے انسان کے لیے ہر وقت مستعد اور تیار رہنے کی قسمیں کھائی ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بھاگنے والے ہیں ہانپتے ہوئے، اور پھر اپنے پاؤں سے چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، اور پھر دشمن پہ حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم، اور پھر صبح کے وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، اور دشمن کے لشکر میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم. یہ ساری قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے بات کیا ارشاد فرمائی، ان الانسان لربہ لکنود. ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، واسطے اپنے رب کے، لکنود، بڑا ہی ناشکرا ہے. لکنود، بڑا ہی ناشکرا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ویسے تو مفسرین نے تعین تو کیا ہے یہاں انسان سے مراد کون سا انسان ہے، لیکن کافر جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ناشکرا ہے، مشرک سب سے بڑھ کے اول درجے میں ناشکرا ہے. اس کے بعد ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قطعی لفظ استعمال فرمایا جو ہر انسان پہ لاگو ہوتا ہے، کوئی اسے مستثنا نہیں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں اسے یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ قنوط ہے اپنے رب کا. اور قنوط کی بھی حالانکہ اس کے مقابلے میں یا اسی معنی میں کفور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم. یہاں کفر کا لفظ جو ہے کس معنی میں؟ ناشکری کے معنی. ان کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. کفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ناشکری کے معنوں میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قنوط کا لفظ استعمال فرمایا ہے. قنوط میں اور کفر کے لفظ میں مفسرین نے فرق کیا ہے. قنوط کے معنوں میں خاص طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معنی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوں ان کا تو ذکر کبھی نہ کرے، اور جو انسان کو کوئی کمی یا کسر لگ جائے یا جس چیز سے انسان محروم ہو اس کا بار بار تذکرہ کرتا رہے. انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تو ذکر نہ کرے، لیکن جس چیز سے انسان اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ وہ محروم کیا گیا، اس کو یہ نعمت نہیں دی گئی،
اس کا بار بار تذکرہ کرے، یہ ہے قنوت۔ اور بعض نے اس میں بخیل کے معنی میں یا بعض دوسرے معنوں میں، لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ ناشکرا اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ ناشکرا اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر تم ان کا شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں۔ جو انسان اس دنیا میں بڑا اپنے آپ کو دکھی سمجھتا ہے، بڑا پریشان حال سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لکڑہارا تھا، روزانہ کی اس کا کام جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹنا، لا کے بیچنا، پھر اپنے گھر کا گزر بسر کرنا۔ جس طرح ہم بیچارے مزدور ہوتے ہیں، مزدوری کر کر کے بیچارہ بڑا تنگ آ گیا، بڑا بیزار ہو گیا، لکڑیاں کاٹیں اور لکڑیاں کاٹ کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا، واپس آ رہا تھا اور تنگ آ گیا مزدوری سے اور محنت اور مشقت سے، کہتا ہے ایسی زندگی سے تو موت آ جائے اچھا ہے۔ وہ زبان سے بات نکلی تو فرشتہ آگے آ گیا، اسرائیل تم نے کیا بات کہی؟ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں، مجھے ذرا گٹھا اٹھوا دو۔ انسان جو ہے یہ فطرت ہے انسان کی۔ انسان جو ہے وہ کسی حال میں بھی، جو بڑا بھی انسان مجبور ہے، بڑا محنت اور مشقت کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس پہ بھی اگر وہ شمار کرے تو اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں پہ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ایمان سے شروع کرے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو خون کا رشتہ بھی تھا، جو اپنے گھر کا آدمی تھا، قبیلے کا، کنبے کا، قبیلے اور کنبے میں ہونے کی وجہ سے اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی، لیکن ایمان نہیں لایا تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، ایمان نہیں لایا۔ اور کہاں ایک آدمی نہ کوئی وطن سے تعلق ہے، نہ قبیلے سے، نہ کنبے سے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، زبان بھی وہ نہیں، کہاں ایران اور کہاں مدینہ منورہ، ایران سے چلا ہے بکتا بکاتا، کبھی شام پہنچتا ہے، کبھی مصر پہنچتا ہے، کبھی فلسطین پہنچتا ہے، بکتا بکاتا آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میں اس طرح سے ساری اپنی کہانی سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ سلمان تو ہمارے اہل بیت سے ہے۔ ایمان نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ایمان کی محرومی نے انسان کو کہاں سے کہاں گرا دیا۔ اور آج 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بن مانگے بیٹھے بٹھائے مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ نعمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نصیب نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی رشتہ دار محروم ہو گیا اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے کوئی؟ قرآن جیسی نعمت کسی بھی امت کے پاس نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول جیسا رسول کسی امت کے پاس نہیں ہے، سید الانبیاء ہیں۔ اور پھر ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ لے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اچھی آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، اچھی شکل دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں ایسی کہ انسان اگر ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی بستی وغیرہ چھوڑ کے جنگل میں بسیرا کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ دنیا کے بکھیڑوں سے الگ تھلگ ہو کے ساری زندگی اللہ کی میں عبادت میں گزاروں گا، جنگل میں چشموں کا پانی پی کے اور جنگل کے پھل کھا کے گزارا کروں گا، کھانے پینے کے لیے بھی میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونے لگے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو میرے فضل اور رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج دو۔
فرمایا کہ اس آدمی کی بدبختی اس پہ غالب آ جائے گی اور وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی کا کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، ساری زندگی تیری عبادت کرتا رہا، تو یا اللہ کیا اب بھی میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ میرے بندے کیا اپنے اعمال سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ انسان کہے گا ہاں یا اللہ میں اپنے اعمال سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اسے تو اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ساری زندگی کے نیک اعمال تو میرے سارے پڑے میں ڈلیں گے تو سارے کا سارا پڑا بوجھل ہو جائے گا، اور کوئی گناہ یا کوئی برائی یا کوئی غلطی میں نے ساری زندگی کی نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی حلال حرام کی بات نہیں، کسی کا حق نہیں مارا، غصب نہیں کیا، کہیں جھوٹ نہیں بولا، کسی کی غیبت نہیں کی، ساری زندگی صدموں کی طرح الگ تھلگ رہ کے گزار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے ساری زندگی کے اعمال ایک پرڑے میں ڈال دو اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ دوسرے پرڑے میں ڈال دو۔ فرشتے اس کے سارے اعمال ایک پرڑے میں ڈالیں گے اور اس کی ایک آنکھ دوسرے پرڑے میں ڈال دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گی، اس کے اعمال سارے ہلکے ہو جائیں گے۔ ایک آنکھ ساری زندگی کی عبادت جو ہے ایک آنکھ کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو۔ وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کرے گا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ویسے وہی بات ہے کہ بیماری لگی ہے انسان کو ناشکرا پن ہونے کی، ناشکرا پن کی بیماری لگی ہے، لہذا ہزار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انسان اللہ کی ناشکری ہی کرتا رہتا ہے۔ اور فی الواقع قنوط والا معاملہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر تو کم ہی لوگوں سے سننے میں آتا ہے، نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ کم ہی لوگوں سے سننے میں آتا ہے۔ ہر آدمی گلا شکوہ ضرور کرتا ہے، جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، بڑی دکھ والی زندگی ہے، ایسے ہے ایسے ہے، اور یہی معنی ہے لقنوط کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا علاج تو یہ بتایا ہے کہ اے انسان تو ناشکرا ہے، اور اگر تو اپنا تجھ میں تھوڑی شرم یا حیا ہو تو اپنا مقابلہ گھوڑے جیسے جانور سے کر لو، جس کو ہم نے عقل نہیں دی، جس کو سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں دی ہم نے، اور جس کے اوپر تیرا کوئی احسان بھی نہیں۔ جو کچھ بھی تو گھوڑے کے ساتھ کرتا ہے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، کچھ بھی تیرا احسان نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پہلی بات جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی اور ہدایت کی شرم دلانے کے لیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان تو یہ تو دیکھ کہ بنا کس غلیظ اور گندے قطرے سے ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کا گلہ شکوہ کرتا ہے۔ ایک انتہائی حقیر اور گندے پانی سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بنایا ہے، تیری پرورش کی ہے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، لوگوں تمہیں ہم نے دل دیا، دماغ دیے، آنکھیں دیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، ہونٹ دی، فرمایا کہ اس کے باوجود تم بڑا ہی کم شکر کرتے ہو ہمارا۔ ان چیزوں کا بھی جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پہلا علاج تو یہ بتایا کہ اگر کوئی انسان اپنا علاج کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ گھوڑے جیسے فرما بردار اور اطاعت گزار اور ہر وقت اپنے مالک کی خدمت پہ مستعد رہنے والے اور تیار رہنے والے جانور کو دیکھ لے کہ یہ جانور ہو کہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے، اتنا اطاعت گزار ہے۔ ہر وقت یہ رات کے وقت انسان گھوڑے کو نکالے، رات کو تیار، دن کے وقت نکالے، دن کو تیار، صبح کے وقت نکالے، صبح کو تیار، شام کے وقت نکالے، شام کو تیار۔ کون سا ایسا وقت ہے کہ جب گھوڑا انکار کر دے، جیسے ہی انسان نکالتا ہے گھوڑے کو فوراً گھوڑا تیار ہے۔ انسان میں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ جانوروں سے سبق حاصل کرے۔
کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی عظیم ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو شرم نہیں آتی مثالیں چھوٹی چھوٹی دیتے ہوئے. مکھی کی مثال، مچھر کی مثال، شہد کی مکھی کی مثال، مکڑی کی مثال. اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ شرم نہیں آتی مثالیں دیتے ہوئے. حق بات کو سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں کہ شرم کرو، حیا کرو. تم سے گھوڑا اچھا ہے جو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے جس پہ مالک کا کوئی احسان نہیں ہے. اور تمہارے اوپر تو میرے احسان اتنے احسان ہیں کہ میرے احسانوں کے تحت تم دبے ہوئے ہو. اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کے احسانات کا، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے فضل و کرم کا، اللہ کی رحمتوں کا شمار کرنا چاہو، لا تو سوہا تم شمار نہیں کر سکتے. انسان کو کچھ تو حیا کرنی چاہیے کہ وہ مالک جس نے اتنے احسان کیے ہیں پیدائش سے لے کر موت تک، اللہ کے احسان ہی احسان، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، رہتا بھی ہے. ہر سانس، یہ سانس جو انسان لیتا ہے جب دمہ ہو جاتا ہے، انسان مریض پڑ کے چلا جاتا ہے اسپتال میں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جو سانس لیتا ہے اس کی کتنی قیمت. ہاں جی وینٹیلیٹر پہ لگا ہے مریض، وینٹیلیٹر اتار دیں گے تو سانس بند ہو جائے گا. جب تک وینٹیلیٹر لگا ہے، جب تک سانس آ رہا ہے، تب انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرے گردے بھی کام کر رہے ہیں، میرا دل دھڑک رہا ہے، میرے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، میری آنکھیں کام کر رہی ہیں. کیا یہ چھوٹا سا 2 گرام کا دانت ہوتا ہے، 1 گرام کا دانت. انسان کو یہی درد شروع ہو جائے دانت کی تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن جب انسان اچھا بھلا ہوتا ہے تو اس طرح بے لگام ہو جاتا ہے، کبھی یاد نہیں کرتا کہ یہ دانت اللہ نے آرام دے رکھا ہے. اور یہی اللہ قنوت یہی ہے کہ جب انسان پکڑ آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بستر پہ پڑتا ہے، ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، کوئی ٹانگ یا بازو ٹوٹتا ہے تو پھر کہتا ہے ہائے یا اللہ، پھر اللہ یاد آتا ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بے شمار، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ گھر بار کیا ہے، یہ اولاد کیا ہے، یہ بیوی کیا ہے، یہ نوکری کیا ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. جب پکڑ آتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے جرم کا. لولا دخلتا جنتا کا قلت ماشاء اللہ، کہ تمہارا گھر تو ہم نے نعمت دیا تھا تمہیں، تمہاری بیوی اور بچے تمہاری نعمت تھے. جب چھن گئے، جب چلے گئے ہاتھ سے، تو پھر ہوش آئی کہ کیوں نہ ایسے ہوا کہ جب میں نے اپنے مال دولت کو دیکھا، اپنے گھر بار کو دیکھا، اپنے بال بچے کو دیکھا، اپنی صحت کو دیکھا، تو میری زبان سے کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ، کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے جو چاہا ہمیں دیا، جو چاہا نہیں دیا. اگر انسان میں کچھ بھی عقل ہو، کچھ بھی شرم و حیا، تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے گھوڑے جیسے بے عقل جانور کی. ابھی بھائی نے کہا جی اس کے لیے مؤنث کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ غیر عاقل. ہم غیر عاقل کیوں کہتے ہیں اسے؟ غیر عاقل اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل نہیں دی، سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں دی. اور انسان کو جو اللہ نے تکریم دی ہے، عزت دی ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم جو ہے یہ فرق تو یہی اسی عقل کا ہے نا، سوچ سمجھ کا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھانے کے لیے گھوڑے جیسے غیر عاقل اور بے سمجھ جانور کی مثال دی ہے کہ دیکھو جانور جو ہے وہ کتنا وفادار اور کتنا اطاعت گزار ہے اپنے مالک کا. جب چاہے انسان جس وقت چاہے گھر سے نکالے اور سواری کرے اس پہ. اور ہمیں تو 5 وقت بتا دیے اللہ نے، یہ وقت یہ، ہاں جی جاگ نہیں آئی، بڑے تھکے ہوئے ہیں، ہاں نوکری کر کے بھی آئے ہیں، بھوک بڑی لگی ہے. ایسی واہیات باتیں، ایسی سرکشی کی باتیں. جیل میں چلے جائے تو وہاں بھوک بھی برداشت، گھر بچوں سے الرجی بھی برداشت، تھکاوٹ بھی برداشت. پولیس والا کھڑا کر دے 4 گھنٹے کے لیے تو انسان کی ہمت نہیں ہوتی اسے کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، یا میں بیمار ہوں، یا میں تھک گیا ہوں، مجھے بیٹھنے دو. اور نماز کے لیے 10 منٹ کے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل لگتا ہے. ہاں جی گھر میں نماز پڑھ لیے، اور اتنی ہمیں اللہ وہی بات ہے ان تعدوا نعمت اللہ ہے
تم اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ نماز میں نہیں آتے، جماعت میں نہیں آتے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو امام بنا کے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے. اتنی ہاف ہے نماز. اور جب آگ لگتی ہے ہمارے گھروں کو تو جی پتہ نہیں چلا کیسے لگ گئی، محفوظ تھی ہر چیز، پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ کیوں نہیں؟ جانور جیسا جو جانور بے عقل ہے اس کو تو اس بات کا شعور ہے کہ میں نے اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. تمہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کیوں اللہ نے عقل دی ہے، سب پتہ ہوتا ہے. ان الانسان لنفسہ بصیرہ، پتہ ہے کہ میں بد عمل ہوں، میری بدکاریاں کیا ہے، میرے کرتوت کیا ہے، میرے گناہ کیا ہے. ہر انسان کو اپنے بارے میں خوب پتہ ہے. انسان بہانے کرتا ہے جی پتہ نہیں چلا کیا ہوا. پتہ اللہ ظالم ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو کبھی مصیبت اور تکلیف آتی ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، میں اس پہ رحم بھی کروں گا، اس کو حیات طیبہ گزاروں گا دنیا میں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، بیماریاں، دکھ، تکلیف، مصیبت اس پہ ڈالوں گا. من اعرض عن ذکری، جو میرے حکم سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، جو میری نماز سے منہ موڑے گا، جو میرے احکام سے منہ موڑے گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کو بیماریوں والی، دکھوں والی، تکلیفوں والی، مصیبتوں والی زندگی بسر کراؤں گا دنیا میں. پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ہاں جی پتہ نہیں چلتا. ہاں جی مولوی صاحب آپ بتائیں پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کو مشورہ دیں. بچے باغی ہو جاتے ہیں، گھر والے باغی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، جھگڑے پڑ جاتے ہیں. یہ ساری مصیبتیں اور سارے جو مصائب اور علام ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوفو گھوڑے کی طرف دیکھ لو، کتنا فرما بردار ہے اپنے مالک کا، حالانکہ مالک کے کوئی احسان نہیں ہے اس. اور جس مالک کے اتنے احسان ہوں کہ ایک پل انسان کا اللہ کے کرم کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزر سکتا. ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جائے انسان سے، ایک پل کے لیے بھی اللہ کا فضل ادھر سے ادھر ہو جائے تو انسان ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے. ایک پل کے لیے بھی. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ پیغمبر بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور مسائل بتانے والے بھی تھے اور امت کی تربیت فرمانے والے بھی تھے، اور بڑے احسن اور اچھے انداز میں امت کی تربیت فرمائی. صرف مسائل اور احکام بتانا جو ہے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں ہے. مسائل علم حاصل کر لینا یہ بھی کوئی کام نہیں ہے. اپنے آپ کو اس علم میں ڈھالنا عملی طور پہ یہ ہے مشکل کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے اندر دو خصلتیں پیدا کر لے، دو خوبیاں پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شاکر اور صابر بندوں میں لکھ لیتے ہیں. اپنے شاکر اور صابر بندوں میں لکھ لیتے ہیں. اور ہمارے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان فرق یہی ہے کہ صحابی جو تھے ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات فرماتے یا انہیں کوئی بات بتاتے تو فوراً وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام فوراً عمل کر کے آپ کو بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ آپ نے فلاں بات ارشاد فرمائی تھی، میں نے ایسے کر دیا. ہمارا یہ ہے کہ جب تک بیٹھے ہیں، جب تک تو بات ہے، اور جب انسان کی طبیعت پہ اثر بھی ہوتا ہے، جب نکلتے ہیں تو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکالا. فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں
کہ جو آدمی اپنے اندر وہ پیدا کر لے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے صابر اور شاکر بندوں میں لکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو وہ آدمی جو دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھے، اپنے آپ سے افضل آدمی کو دیکھے، اور فرمایا کہ فقتدا، اس کے بعد اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ دین کے معاملے میں اپنے آپ سے اونچے کو دیکھے کہ فلاں آدمی ہے، اس نے قرآن کا علم حاصل کیا یا قرآن حفظ کیا یا حدیث پڑھتا ہے یا دین کا کام کرتا ہے، اپنے آپ کو دین سے اعلی اور افضل آدمی کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اصل معاملہ وہی ہے فقتدا والا۔ محض رشک کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے، ہاں جی ٹھیک ہے بڑا اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے۔ فرمایا فقتدا، ویسا بننے کی کوشش کرے جیسا وہ ہے جو دین سے اونچا ہے، دین کے معاملے میں اونچے آدمی کو دیکھے اور پھر اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا کہ دوسری خصلت یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھے، فحمد اللہ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ دنیا کے معاملے میں تو نے مجھے اتنے آدمیوں سے افضل بنایا ہے، زیادہ نعمتیں دی ہیں، مجھ پہ احسان کیا ہے، فحمد اللہ، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دین کے معاملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھنا چاہیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے صابر اور شاکر بندوں میں لکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح صحابی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ وہ 7 باتیں یہ تھیں کہ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کیا کرو، حب المساکین، مسکینوں کی محبت کا حکم دیا مجھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں امرانی بسبع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مساکین، یتیم، بیوہ، محتاج، فقیر، سوالی، ان لوگوں سے محبت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں جو تم سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھو، اور فرمایا تیسری بات یہ کہ صلہ رحمی کرو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی سے سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اور فرمایا کہ سچ بات کہو خواہ کسی کو کڑوی لگے، سچ بات کہو خواہ کسی کو کڑوی لگے، اور پھر فرمایا کہ دین کے معاملے میں جب کوئی کام کرو تو پھر کسی کی غلامت سے مت ڈرو کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں، مجھے لوگ تانا دیں گے، مجھے لوگ باتیں بنائیں گے، مجھے لوگ یہ کہیں گے اور یہ کہیں گے۔ فرمایا کہ دین کے معاملے میں اللہ سے امیدیں رکھو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اور 7ویں بات یہ فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، یہ اللہ کے خزانوں، عرش کے خزانوں کے نیچے سے یہ دیا گیا کلمہ ہے۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھو تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے۔ اگر انسان اپنے سے، اور قرآن مجید میں اللہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں لوگوں کو مختلف درجات میں رکھا ہے۔ اپنے سے اوپر کے درجے والے کو دیکھ کے تمنا نہ کرو کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، یا اللہ مجھے بھی اتنی دولت دے دے، اتنا مال دے دے۔ اس سے تو نہ شکری پیدا ہوگی، شکر پیدا نہیں ہوگا۔
اور دین جو ہے اس کی تعلیم اور تربیت تو یہ ہے کہ انسان جتنا بھی شکر اللہ کا کر سکے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر سکے، انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ معاذ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے۔ لبیک و سعدیک، فرمایا کہ اے معاذ کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک وعلی حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا بہترین ذکر کر سکوں اور تیرا شکر ادا کروں۔ انسان کوشش بھی کرے اور ساتھ اللہ سے بھی مانگے کہ یا اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور میں نہ شکرانہ بنوں تیرا۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جاب جان بیماریوں کا علاج بتایا ہے کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ یہ میری بیماری دور فرما دے، نہ شکراپن دور کر دے میرا، اور مجھے شکر کرنے میں میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دوسری دعا یہ بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے مانگو اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا، یا اللہ مجھے بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا بنا، واجعلنی صبورا اور بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا بنا، واجعلنی فی عینی صغیرا اور مجھے میری ذات کو میری آنکھ میں چھوٹا بنا دے، حقیر بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا لوگوں کی آنکھوں میں یا اللہ میری عزت اور احترام پیدا کر دے۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ میرے اندر تکبر اور غرور تو پیدا نہ ہو، یا اللہ مجھے ریا سے، تکبر سے اور غرور سے بچائے رکھنا، فی اعین الناس کبیرا، لیکن لوگوں کی نگاہ میں یا اللہ میری عزت بنا دے، لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے، اور مجھے شکر کرنے والا بنا، مجھے صبر کرنے والا بنا۔ اور قرآن مجید نے بھی سکھائی یہ دعا اہل ایمان کو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ایک ہی دعا ہے اور کتنی جامع ہے، کتنی باتیں اللہ سے مانگی گئی ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر کی، انعمت علی وعلی والدی، اور جو میرے والدین پہ تو نے نعمتیں فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا بھی مجھے ہی توفیق دے۔ اس لیے کہ یہ تو وراثت میں آتی ہیں، نیکیاں جو ہیں یہ بھی وراثت میں آتی ہیں، اور اصل وراثت تو ہے ہی یہ نیکی۔ اگر کوئی باپ نیکی کا کام کرتا تھا، دین کا کام کرتا تھا، تو وراثت تو یہی ہے کہ بیٹا بھی وہ کام کرے۔ رب لا تذرنی فردا، یہ پیغمبر نے کیوں کہا اللہ وانت خیر الوارثین، لا تذرنی فردا، یا اللہ مجھے میرے اس دین کے کام میں تنہا نہ چھوڑنا، مجھے کوئی ایسا بیٹا دے جو میرا وارث بنے دین کے کام کا۔ یہ جو دین کی خدمت ہے، ہمارے دادا جان مسجد، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی تکلیف اتنا رنج ہوتا ہے کہ کیا پیسہ اللہ نے اس لیے دیا ہے ہم نافرمان بن جائیں اللہ کے، اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ دادا جان نے مسجد بنائی تھی، مسجد آباد کی تھی، مسجد میں امامت کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، اب ہم یہاں آ گئے ہیں مسجد بے آباد ہو گئی ہے۔ بدبختی کی بات ہے اور کیا ہے۔ یہاں آ گئے ہیں، اللہ نے پیسہ دیا ہے، وسائل دیے ہیں، مسجد کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ وراثت تو وہ تھی، یہ تھی وراثت۔ دیکھا اگر ماں باپ نے پڑھا دیا تو جرم کیا، ماں باپ نے پڑھا دیا ہے تو شکر ادا کرو والدین کا بھی اور اللہ کا بھی۔ اور جو وراثت والدین نے چھوڑی تھی دین کی خدمت کی، یا اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، یا دینی اقدار کے، آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اب ہمارے والدین اپنے بچوں کو اس طرح پینٹیں پہناتے تھے یا اس طرح یہ شرٹیں پہناتے تھے بازو ننگی کرنے والی ہیں۔ اپنی ذرا ماں باپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، کیا ہمارے ماں باپ ایسا لباس پہناتے تھے جیسا لباس آج ہم پہناتے ہیں اپنے بچوں کو؟
5-5, 6-6 سال کی بچیاں اور پینٹیں اتنی گندی اور اتنی غلیظ اور شرٹیں اتنی گندی اور غلیظ کہ دیکھ کے آنکھیں بند کرنے کو جی چاہتا ہے، شرم اور حیا آتی ہے، پانی میں ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے، ایسے لباس پہناتے ہیں۔ اور بات کریں تو جی دادا ہمارے نے مسجد بنائی تھی، والد صاحب خدمت کرتے رہے ساری مسجد، ساری عمر۔ یہ پیسے نے بیڑا غرق کر دیا نا، پیسے نے ناشکرا بنا دیا انسان کو۔ کیا یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی، ویسے انسان وہی بات ہے، قرآن نہ پڑھے تو بدبختی انسان کی، لیکن قرآن انسان، اللہ نے دماغ تو بڑا صاف کیا ہے انسان کا، کہ اگر انسان میں کچھ بھی شرم حیا ہے، کچھ بھی ایمان کی رتی باقی ہے، تو اپنے طرف نہیں تو جانور سے ہی سبق حاصل کر لیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور ذالکہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جی قنوت کی طرف۔ دونوں باتیں ہیں، بعض مفسرین نے ہو کی ضمیر جو ہے اس کو اللہ کی طرف راجع کیا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ شَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس ناشکری کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم ناشکری کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے سرکش بنتے ہو تو اللہ کو پتہ نہیں۔ إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ پوری طرح تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے ان ساری گواہیاں اللہ سامنے لے آئے گا۔ اور اگر اس ہو کی ضمیر کو انسان کی طرف لگایا جائے تو وہ بھی درست ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ شَهِيدٌ، اور انسان جو ہے وہ خود اس بات پہ گواہ ہے کہ واقعی وہ ناشکرا ہے۔ انسان کو تھوڑی سی توجہ دلائی جائے، انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے، جب تک انسان قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے غافل ہے، تو انسان کو بے شمار باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ قرآن بڑی عجیب چیز ہے، واللہ ایسا ہے، اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے، ساری کائنات کی مالک، اور مثالیں دے اللہ تعالیٰ اونٹ کی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ لوگوں تم نے شہد کی مکھی نہیں دیکھی، کس طرح ہم اس سے یہ میٹھا مادہ نکالتے ہیں تمہارے لیے؟ تم نے کیا گائے کو نہیں دیکھا، بھینس کو نہیں دیکھا؟ وہ چارہ کھاتی ہے اور اس کے اندر سے اتنا سفید اور ذائقے دار دودھ نکلتا ہے، وہیں پہ گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، مجال ہے جو معمولی سی گوبر کی بدبو یا خون کی آمیزش آ جائے اس میں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا تم مچھر کو نہیں دیکھتے؟ کیا مکھی کو نہیں دیکھتے؟ کیا جانوروں کو نہیں دیکھتے جن کی کھالیں استعمال کرتے ہو، جن کا گوشت استعمال کرتے ہو، جن کی ہڈیاں استعمال کرتے ہو؟ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے جو ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے کہ غور کرو ان باتوں پہ، اونٹ پہ، جانوروں پہ، مکھی پہ، مچھر پہ، گائے پہ، بکری پہ، بھینس پہ، بیل پہ، پہاڑ پہ، درختوں پہ، سمندروں پہ، آسمان پہ، زمین پہ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ غور کرو، میں نے تمہیں عقل دی ہے، اور عقل اس لیے دی ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرو، یہ کس نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پھر واقعی محسوس کرتا ہے کہ انسان گواہی دیتا ہے کہ ہم ناشکر ہیں۔ جب تک انسان قرآن سے دور ہے، جب تک انسان غافل ہے، جب تک انسان کو ان باتوں کا احساس ہوتا نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کون ہے ایسا ہادی اور رہبر، کون ہے ایسا مربی جو اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے؟ کیا تم اس دن کو نہیں دیکھتے؟ کیا رات کو نہیں دیکھتے؟ کیا سورج کو نہیں دیکھتے؟ کیا چاند کو نہیں دیکھتے؟ کیا اس کہکشاں کو نہیں دیکھتے؟ کوئی اس طرح باتیں بتاتا ہے، اپنا باپ ہے وہ بچے کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، یہ کاغذ ہے، یہ کتاب ہے، یہ پینسل ہے، یہ ربر ہے، یہ لکھنا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ بڑی محبت اور بڑا پیار، اور انسان بچے کا مستقبل بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، اور کیا ہے۔
کہیں کوئی ہے فلسفے کی بات، کہیں کوئی ہے لمبی چوڑی علم اور کلام اس میں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تربیت کی ہے، اس طرح انسان کا ذہن بنایا ہے کہ پوری طرح اس ناشکرے پن کا علاج ہو جاتا ہے اگر انسان قرآن پڑھتا رہے. ممکن نہیں کہ انسان قرآن بھی پڑھے اور انسان کی بیماریاں بھی دور نہ. ان الانسان لنفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو سارے کرتوتوں سے واقف ہے جو کچھ تو نے کیا ہے. ولو القی معاذیرا، خواہ انسان کتنے ہی بہانے کرے، کتنی معذرتیں پیش کرتا رہے، نہیں جی نہیں یہ تو یوں تھا ایسے ہوا ایسے ہوا. فرمایا کہ اندر سے تم سب جانتے ہو کہ تمہاری اپنی کمزوریاں ہیں، یہ تم نے غلط کام کیے ہیں، تم نے گناہ کیے ہیں. فرمایا کہ انسان اپنے ناشکرے پن پہ خود گواہ ہے کہ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. جتنا شکر ادا کرنا چاہیے انسان شکر ادا نہیں کر سکتا اس کا. وہی میں نے گزارش کی کہ ایک اسلام کی یا دین کی یا ایمان کی نعمت ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی شکر کرتا رہے، انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. لیکن اس کا احساس ان لوگوں کو ہے جو حالت کفر سے حالت اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ایک خاتون ایمان لائی اور ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ اگر میرے بس میں یہ بات ہو تو میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی پر کھڑی ہو کر یہ بتاؤں ان لوگوں کو جو اسلام سے بے خبر ہیں، ایمان سے بے خبر ہیں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 سال کی زندگی دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 سال کی زندگی دے اور میں روزانہ 100 بار اللہ کا شکر ادا کروں ایمان کے لیے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، تو پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ احساس تب ہوتا ہے جب انسان کفر اور شرک کی طرف سے پلٹے اسلام کی طرف. لیکن ہمیں تو پیدا ہوتے ہی کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آ گئی، ہمیں کیا اس کی قدر ہے. ماں باپ نے عقیقے کر دیے، نہ عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمان رکھ دیا، اسلم سلیم رکھ دیا، بس مسلمان ہیں اور کیا ہے، پکے مسلمان ہیں. جو مرضی کرتے ہیں، نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ اللہ کی حیا، نہ رسول کی حیا، نہ جو اللہ اور اللہ کا رسول بات کہے نہ اس کی پرواہ، جو مرضی کرتے رہیں، حرام کھائیں، حلال کھائیں، ناجائز کریں، جائز کریں، ساری دنیا کے پاپ کریں، پکے مسلمان ہیں. بچپن میں پیدا ہی مسلمانوں کے گھر ہوئے، کیا پرواہ ہے، جو مرضی کرتے رہیں. بالکل کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور بات وہی ہے کہ اصلاح کا بالکل کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر والدین نے تربیت نہیں کر سکے، نہیں پڑھا سکے، ہمیں تو اللہ نے اس ملک میں بھیج دیا ہے جو دین کا والا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول یہاں پہ عطا کیا ہے کہ شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. کم از کم ہم تو اپنی اولادوں میں یہ کسر نہ چھوڑیں، ہم تو اپنی اولادوں کو کم از کم دین سکھانے کی کوشش کریں. آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس نافرمانی جو اللہ نے فرمایا کہ قنوط کی بیماری تمہیں لگی ہے، اس قنوط کا سبب کیا ہے؟ اس ناشکر پن کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ہو کی ضمیر انسان کے لیے، بے شک وہ یعنی انسان، لحب الخیر، خیر کا معنی، خیر کے 4 معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. خیر کا معنی نیکی اور بھلائی، خیر کا معنی مال دولت، خیر کا معنی گھوڑے، اور خیر کا معنی نیک مرد. خیرات الحسان سورہ الرحمن میں نیک عورتوں کے لیے خیرات کا لفظ استعمال ہوا، خیر نیک مرد. یہ 4 معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ. یہاں پہ خیر کا معنی جو ہے مال ہے، دولت ہے دنیا کا. فرمایا کہ تمہارے ناشکرے پن کی جو بیماری تمہیں لگی ہے اس کا سبب یہ ہے انہو لحب الخیر لشدید، کہ دولت کی محبت جو ہے، پیسے کی محبت جو ہے بڑی سخت ہے تمہارے اندر. سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے
توحید کا ماحول ہے، نظام صلاۃ قائم ہے، رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ماحول بنتا ہے جیسا ماحول پوری دنیا میں کہیں نہیں بنتا، اور حج اور عمرے کے لیے الحمدللہ عورت نے اتنے وسائل اور اتنے کھپا دیے اور اتنا خرچ کر دیا ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو، اور قرآن کی خدمت اس طرح سے کی ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک الحمدللہ پہنچا دیا قرآن مجید کو۔ لیکن ہاں جی اتنے تنہا 5-6 ہزار برطانیہ یا امریکہ 25,000 لب دیے، لہذا ہم وہاں جانا چاہتے ہیں لحب الخیر لشدید۔ 5,000 جڑا ہے، 5,000 میں بھی بچت اتنی ہے کہ لاکھوں کا بیلنس جو ہے وہ بینک میں پڑا ہے، 5,000 بھی زائد ہے ضرورت سے، یہ بھی مرنے کے بعد ساتھ نہیں جانے، لیکن وہ دل کے اندر ہوس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ماحول اور یہ نماز اور روزے کی جو ملک ہے اس کو چھوڑ کے وہاں جانا ہے جہاں غلاظت ہے، گندگی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بے ایمانی ہے۔ ہاں جی حقوق میں رائٹس بہت ہیں، میں رائٹس ہر طرح کے ملتے ہیں، لیکن بس ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ بھئی دین اور ایمان نہیں ہے تو باقی تو جہنم ہے، باقی کیا ہے؟ اگر دین اور ایمان نہیں ہے تو پھر باقی کیا ہے؟ بلال کے لیے کتنے رائٹس تھے مکے میں، ابو ذر غفاری کے لیے کتنے رائٹس تھے مکے میں، کتنے ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ یونیورسٹی سے مال چھوڑ کے چلے گئے امریکہ، چلے تنخواہ وہاں زیادہ ملتی ہے، وہاں ساتھ بیوی بھی نوکری کرے گی، فلاں بھی نوکری کرے گا، فلاں بھی ملے گا، فلاں بھی ملے گا۔ جہنم میں وہی بات ہے، اللہ نے بڑی سیدھی سیدھی باتیں فرمائی کہ یہ جو بیماری تمہیں ناشکرا پن کے لگی ہے کہ تمہارا یہاں گزارا نہیں ہوتا تھا، مر رہے تھے یہاں بھوک سے، کیا چیز ہے جو نہیں ملتی یہاں؟ تو کون سی نعمت ہے ساری دنیا کی جو نہیں ملتی ہے؟ صرف اس لیے کہ نماز کے بغیر نماز پڑھنی پڑتی ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، یہ تکلیف ہے؟ یا مردوں اور عورتوں کے اکٹھے اجتماع کیوں نہیں ہوتے؟ مخلوطی اجتماع کیوں نہیں ہوتے؟ رمضان میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن وہی جو ہوس لگی ہے دولت کی، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، ساری زندگی انسان ڈالر اور ریال ہی گنتے گنتے گزار دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر، اب اتنا بینک بیلنس ہوا ہے، اب اتنا ہو جائے، ایک فلیٹ خریدا ہے ایک اور فلیٹ لینا چاہیے، ایک فیکٹری لگائی ہے دوسری بھی لگنی چاہیے، اتنے پلاٹ ہو گئے اتنے پلاٹ ہو جانے چاہیے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ساری زندگی مالی مالی مالی، اسی طرح انسان گزار دیتا ہے۔ فرمایا کہ اے انسان ذرا ہوش کرو، حل لک یا ابن آدم الا ما اکلتا فافنیتا، اے انسان کیا اس کے علاوہ بھی تیرے لیے کچھ ہے کہ جو تو نے کھا لیا وہ ہضم کر دیا؟ او لبستا فابلیتا، یا پھر یہ سلوار اور قمیص دو کپڑے جو ہیں یہ تیری قسمت میں ہیں۔ انسان ٹھیک ہے جتنا بھی اچھے سے اچھا چاہے بنا لے، 20 کا نہیں 30 ریال کا بنا لے جوڑا، 30 کا نہیں بناتا 50 کا بنا لے، 50 کا نہیں 100 کا بنا لے، کتنا بنا لے گا؟ انسان کو اپنی کمائی سے یہ 2 کپڑے چاہیے یا 2 وقت کی روٹی چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اور فرمایا کہ وہ تصدق تھا فامدیتا، یا پھر وہ مال تیرا ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور بچا لیا اپنے لیے، اس کے علاوہ کیا ہے مال انسان کا؟ وہی ہے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی بجائے وارثوں کا مال زیادہ پسند کرے؟ بڑے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سمجھائی ہیں، بڑے ہزار طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں، لیکن کھوپڑی تو ہماری بھی بند ہے نا، ہم نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، دل اور دماغ بھی بند کیے ہوئے ہیں، بالکل وہ کافر والا حال ہے ہمارے دل تو پردوں میں ہے، فی اکنت کہ تیری باتیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی کرتے رہیں، ہم ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ گوشت آیا ران کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ جو گوشت آیا تھا ہدیے کے طور پہ کیا گھر میں پڑا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ میں نے اتنا تو فی سبیل اللہ دے دیا، ہدیہ کر دیا، لوگوں کے گھر بھجوا دیا، بس تھوڑا سا پڑا ہے۔ فرمایا عائشہ جو تم نے گھر بھجوا دیا دوسروں کے وہ بچا لیا، جو اپنے گھر میں رکھا وہ تو گیا، جو اپنے گھر میں رکھا وہ تو گیا، وہ تو کھا کے ختم ہو جائے گا، جو دوسروں کے گھروں میں تو نے بھجوا دیا وہ بچا لیا۔ دیکھیں کیسی تربیت کا انداز کتنا اچھا ہے اللہ کے رسول، کہ بھئی ہم نے بھی ایسی سوچ رکھی ہے اپنے گھروں میں۔ فرمایا کہ اصل جو بیماری یہ لگتی ہے ناشکرا پن کی وہ اس وجہ سے ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود۔ فرمایا کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے، حب الدنیا راس کل خطیئت، یہ مال کی محبت جو ہے ہر بیماری کی جڑ ہے۔ مال کی محبت ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جتنے بھی فتنے ہیں، فساد ہیں، دنگے ہیں، اور دنگے کیا جنگیں بھی جتنی ہو رہی ہیں بڑے بڑے ملکوں کی، اور جو فساد ہے، قتل و غارت ہے، خوریزی ہے، اس سب کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ دنیا کے مال کو ضبط کرنا اور ہضم کرنا۔ بات چھوٹی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لیکن ہے بڑی حکمت والی۔ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بھوکے بھیڑیے، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کے اندر جو مال کی ہوس ہے وہ نقصان کرتے۔ دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے اندر جو مال کی محبت اور مال کی ہوس ہے وہ تباہی پھیلاتی ہے، بربادی پھیلاتی ہے۔ اتنے دو بھوکے بھیڑیے بھی بربادی نہیں پھیلاتے۔ اور فرمایا کہ دو باتیں، ایک فرمایا کہ دولت کی محبت اور ایک اقتدار کی محبت، یہ دونوں جو ہیں یہ تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں، ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کے اس ناشکرا پن کا سبب جو ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ افلا یعلم اذا بُصِرَ ما فی القبور، افلا کیا پس نہیں، یعلم وہ جانتا، اذا جب بُصِرَ اٹھایا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ بھی قبروں میں ہے۔ کیا معنی؟ جب مردے اٹھائے جائیں گے، کیا انسان کو یہ پتہ نہیں؟ یہ انداز بڑا اللہ تعالیٰ کا جھنجھوڑنے والا ہے، وارننگ والا ہے اور ڈانٹ کا ہے۔ افلا یعلم کہ کیا یہ جو مال سے محبت کرنے والا ناشکرا انسان ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ کان کھول کے سن لو کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اگر نہیں جانتے تو سن لو کہ ایسا ہونے والا ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اس بات کا؟ اذا بُصِرَ ما فی القبور کہ جو قبروں میں مردے پڑے ہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور بڑا قرآن مجید میں بعض جگہ پہ اسی طرح کا انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، اور اس میں بڑی ڈانٹ ہے اور بڑی سخت وارننگ ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں کتے اور خنزیر جیسا بنایا ہے، ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے، انکم الینا لا ترجعون اور تم ہمارے پاس کبھی نہیں آؤ گے۔ مطلب یہ کہ ہے تو سوال یہ، لیکن ڈانٹ ہے اور اس میں سخت وارننگ ہے، سخت غصہ ہے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ ہم نے تمہیں بامقصد پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اور مت بھولو کہ تم پلٹ کر ہماری طرف آنے والے ہو۔ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حُصِّلَ کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے۔ حُصِّلَ اور حاصل کیا جائے گا، نکالا جائے گا، ما فی الصدور جو سینوں میں ہے۔ پچھلی جو سورہ تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا
کہ نامہ اعمال کی گواہی ہوگی، انسان کے اعضاء کی گواہی ہوگی، زمین کی گواہی ہوگی اور علماء فضلاء کی گواہی ہوگی، یہ ساری گواہیاں ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اضافی بات اس پہ ارشاد فرما دی ہے کہ قیامت کے دن جو تمہارے دلوں کے اندر نیت اور مقاصد اور ارادے ہوں گے تمہارے اعمال کے پیچھے، ہم وہ بھی نکال لائیں گے۔ کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی نیت کیا تھی؟ کیا وہ اس سے نیکی کرنا چاہتا تھا یا اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا؟ کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیا وہ بیوہ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا تھا یا اس کی بچیوں پہ ظلم کرنا چاہتا تھا، یا اس کی بچیوں پہ اس کی غلط نگاہ تھی؟ جہاد کیا، جہاد کرنے میں اس کی نیت اور ارادہ دنیا کا حصول تھا، واہ واہ کہلوانا تھا، یا اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا؟ بعض اور تبلیغ کا کام کرتا رہا، بعض اور تبلیغ کا کام بظاہر نیکی کا کام تھا، لیکن دل میں ارادہ کیا تھا کہ لوگ میری عزت کریں، میرا وقار زیادہ ہو جائے، لوگ میری واہ واہ کریں۔ فرمایا کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے اعمال کے پیچھے جو تمہاری نیتیں تھیں، جو ارادے تھے، جو راز تھے، جو باتیں تم لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے یا لوگوں کو بتاتے کچھ اور تھے، تمہارے دل کے اندر کچھ اور باتیں تھی، فرمایا قیامت کے دن وہ بھی ہم سامنے لے آئیں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن انسان کے دلوں کے بھید بھی ہم سامنے لے آئیں گے۔ جس طرح اعمال کو وزن کی شکل دی جائے گی، اس طرح انسان کی نیتوں کو، ارادوں کو اور اس کے مقاصد کو بھی شکل دی جائے گی۔ انسان کہے گا نہیں جی یہ ملک تو ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ تھا، پوری دنیا کے لیے خطرے کا باعث تھا، اس لیے ہم نے حملہ کیا اس کے اوپر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوں کے جو بھید ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو قتل و غارت کرنا چاہتے تھے، مسلمان ملکوں کو برباد کرنا چاہتے تھے، خون ریزی مسلمانوں کی کرنا چاہتے تھے، تمہارے دل کے اندر اسلام کی دشمنی تھی، اللہ کی دشمنی تھی، رسول کی دشمنی تھی، اللہ وہ بھی کھینچ کے باہر نکال لے آئیں گے۔ اور جس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا رات پہ حملہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے کہ بدبختوں نے میرے اوپر کیوں جھوٹ باندھا تھا۔ یوم تبلی السرائر، دلوں کے پیچھے جو مقاصد تھے، آج جس کی کوئی تشریح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ دہشت گردی ہے کیا، بلا کس چیز کا نام ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کھینچ کے لیے حُصِّلَ فِي الصُّدُورِ، حُصِّلَ الگ کر دی جائے گی، کھینچ کے نکال لی جائے گی کہ تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اسلام کی راہ روکنی ہے، اللہ کے رسول کا دین نہیں چلنے دینا، یہ تمہاری نیت اور ارادہ تھا۔ آگے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس روز ان کا رب ان کے ساتھ پوری طرح باخبر ہوگا۔ کیا مطلب اس کا باخبر ہوگا؟ باخبر تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہے، باخبر تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہے، لیکن قیامت کے دن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ قیامت کے دن اللہ باخبر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بتا دے گا، تمہارے اوپر بھی واضح کر دے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، مجھے تو خبر تھی ہی، لیکن یہ دیکھو یہ ہے تمہارے کرتوت، اب تمہاری منزل یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون، جو لوگ نیک، جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہوگا اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے خود تو، لیکن تمہیں بھی آگاہ کر دے گا کہ تم فاسق تھے، تم فاجر تھے، اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، جو اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کے علم میں ابرار ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم، وہ جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ کے ریکارڈ میں، اللہ کی خبر میں فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔
فرمایا یہ دو علاج ہیں تمہاری اس بیماری کے، ایک تو یہ کہ اپنے انجام کو یاد رکھو کہ تمہیں قبروں سے اٹھانا ہے، نکالنا ہے، تمہارے سینوں کے بھید تک میں اندر سے نکال لوں گا، ان کا وزن کروں گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیک اعمال بھاری ہو گئے وہ آرام میں ہوگا۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وہ گرے گا اپنی ماں کی گود میں، اور ماں کی گود کون سی ہے؟ جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہاں۔ یہ ہے قیامت کے اللہ کا خبردار ہونا۔ اور یہ دو علاج اللہ نے بتایا اس مرض کے، ایک تو یہ کہ انسان جانور سے سبق حاصل کرے، بے عقل ہے، بے سمجھ ہے، لیکن اپنے مالک کا بڑا فرما بردار ہے، اپنی جان کی باری تک لگا دیتا ہے، جس وقت اور جہاں اس کا مالک کہتا ہے فوراً جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم تمہیں قبروں سے اٹھا کھڑا کریں گے، تمہاری نیتوں تک کا حساب لے لیں گے، تمہارے اعمال کا بھی اور نیتوں کا بھی حساب ہوگا، اور پھر تمہارا ٹھکانہ یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ جب انسان اپنی انجام کو اور اپنی عاقبت کو، اپنی قبر کو اور آخرت کو یاد رکھے تو پھر انسان کا رجوع قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ صرف پڑھ لینا، ترجمہ جو ہے یہ تو صرف 15 منٹ کی بات تھی، اور ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی بھی ہو کہ اتنا لمبا وقت کیوں ہو رہا ہے یا کیوں جلدی صورت کا ترجمہ کرنا یا اس کی کسی حد تک تفسیر کرنی، یہ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے کام، لیکن محض یہ مطلوب نہیں ہے، محض ترجمہ پڑھا دینا یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے اعمال، ان کے حوالے سے تھوڑی ہمیں بھی اپنے اعمال میں تبدیلی کی اللہ توفیق دے، اپنی اصلاح کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.